الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، گزشتہ جمعۃ المبارک کو حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی۔ آج بھی اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید چند سیرت طیبہ کے گوشے آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ گھریلو زندگی کے حوالہ سے جو برتری، فضیلت اور عظمت کا معیار ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پڑھا لکھا کتنا ہے، کسی کے پاس ڈگری کتنی ہے۔ اسی طرح یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی بندہ با اخلاق اور مہذب کتنا ہے، بلکہ خاندانی زندگی کے حوالہ سے جو عظمت کا معیار ہے وہ سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ یعنی خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں عظمت کا معیار یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کون کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادہ بلائی والا، اچھائی والا سلوک کس کا ہوتا ہے۔ ورنہ باہر کی دنیا میں اگر وہ مہذب بھی ہو اور گھر میں اچھا سلوک نہ ہو تو یہ اس کی عظمت کا معیار نہیں ہے۔ اسی طرح تعلیم یافتہ بہت زیادہ ہو لیکن گھر میں داخل ہو تو ماتھے پر تیور چڑھے ہوں تو یہ بھی اس کی عظمت کا معیار نہیں۔ سرکار نے گھریلو زندگی میں عظمت کا معیار یہ بیان فرمایا کہ جو بندہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے وہ عظمت میں اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور خود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا اسوہ نور اور سرکار کے اپنے معمولات مبارکہ اس سلسلے میں ہمارے لیے بہترین رہنما ہیں۔ سرکار کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناسک حج سے فارغ ہو چکے اور اب مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ طیبہ روانگی کا ارادہ فرمایا تو حضرت سید عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اس موقع پر ایک عمرہ نہیں کیا تھا، تو اب سرکار واپس جانے لگے تو انہیں اس بات کی پریشانی ہوئی کہ اس قافلہ کے ساتھ جانا بھی ضروری ہے، اور اگر جاتی ہوں تو وہ عمرہ، وہ سعادت وہ انجام نہیں پاتی، اور اگر عمرہ کرنے کے لیے ٹھہرتی ہوں تو قافلہ نکل جاتا ہے۔ اس کشمکش میں، اس پریشانی میں وہ مغموم ہے۔ اب دیکھیں کہ سرکار اپنے اہل خانہ کے جذبات کا اور ان کے احساسات کا خیال کتنا فرماتے ہیں۔ سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پریشانی پوچھی کہ کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا عمرہ رہ گیا ہے۔ تو سرکار
نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مقام تنعیم پر چلے جائیں، وہاں جا کر احرام باندھ کر آ جائیں۔ وہ چونکہ 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حرم شریف سے، یعنی قریب ترین جگہ پر جا کر آپ احرام باندھ کر آ جائیں، آپ اپنا عمرہ مکمل کر لیں، ہم یہاں سے کوچ کی تیاری کرتے ہیں، فلاں جگہ پر ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ان جذبات، ان احساسات کا خیال کرتے ہوئے سرکار نے سارے قافلہ کو فلاں مقام پر روکا کہ یہ اپنی اس سعادت کو حاصل کرنے کے بعد ہم سے آ کر ملے، تب یہ قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوگا۔ اور اس میں کتنے مسائل شرعیہ بھی علماء نے استخراج فرمائے، وہ ہمارا چونکہ موضوع نہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار اپنے حال خانہ کے احساسات کا کتنا خیال فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب غزوہ خیبر ہوا، اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی، تو اس موقع پر جو غلام قیدی بادیاں ہاتھ آئے، ان میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں ام المومنین بھی بنی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان قیدیوں کے اندر شامل تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے حرم محترم کے لیے، اپنے گھر کے لیے سرکار نے قبول فرما لیا۔ اب جب سرکار نے انہیں اپنے لیے قبول فرما لیا تو یہ ظاہر ہے سرکار کی گھر والی ہوئی۔ سرکار کا ان کے ساتھ حسن سلوک دیکھیں کہ یہاں سے واپس آنے کے لیے جب سارے لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہونے لگے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو سواری پر سوار ہونے کے لیے مشکل پیش آئی۔ ظاہر سواری اٹھنی ہے، اونچی سواری ہے، بلند ہے، اور یہ طریقہ نہیں جانتی سوار ہونے کا، تو یہ ہچکچانے لگی۔ سرکار نے ان کی سہولت کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا زانو مبارک اس طرح سرکار نے اس کی ہیئت بنائی کہ سواری کی رکاب میں پاؤں رکھا، اور زانو مبارک کو سرکار نے اس انداز سے فولڈ کیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے زانو پر پیر رکھ کر سواری پر سوار ہو جائیں، یعنی زینے کا کام دینے کے لیے سرکار نے اپنا زانو پیش کیا۔ یہ تو سرکار کا حسن سلوک تھا۔ اب ادھر سے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ یہ زانو سرکار کا ہے، اگر پیر رکھتی ہوں تو یہ سرکار کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ادب کی انتہا کرتے ہوئے سرکار کے زانو کی مدد تو لی، اس پیشکش کو قبول تو سعادت سمجھ کر کیا، لیکن پیر نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اپنی پنڈلی فولڈ کر کے پنڈلی سرکار کے زانو پر رکھی، پھر اس طرح وہ سواری پر سوار ہو گئی۔ تو یہ سرکار کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کا انداز ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذات پر بھی اپنے گھر والوں کو ترجیح دیا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خادم خاص، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے لیے کھجوروں کا ایک ٹوکرا بھیجا، اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار کے گھروں کی کیفیت تو یہ تھی کہ کئی کئی ماہ وہاں پر چولہا نہیں جلتا تھا۔ سرکار کے لیے جب کھجوروں کا وہ ٹوکرا آیا تو آیا تو سرکار کے لیے، سرکار اگر چاہتے تو پہلے خود تناول فرماتے، پھر ارشاد فرماتے جو بچ گئی ہیں یہ فلاں فلاں گھر میں پہنچا دو، لیکن سرکار نے اس طریقہ کو اختیار نہیں فرمایا، بلکہ حضرت انس سے فرمایا کہ پہلے یہ لب بھر کے دی کہ فلاں گھر میں دے کے آؤ، پھر فلاں گھر میں، پھر فلاں گھر میں، پھر فلاں گھر میں، پہلے اپنے اہل و عیال کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ جب سارے گھروں کی ضرورت پوری ہو گئی تو اب سرکار نے وہ بچی ہوئی کھجوریں تناول فرمانا شروع کی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کی کیفیات پہلے بھی ہمارے سامنے تھی، اور کھجوریں تناول فرمانے کے انداز سے بھی ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ سرکار کو خود بھی بڑی ضرورت تھی کھانے کی، لیکن سرکار نے اس کے باوجود کہ خود ضرورت تھی، اس کے باوجود سرکار نے اپنی ضرورت پر اپنے اہل خانہ کو ترجیح دی، پہلے ان کی ضرورت کو پورا فرمایا، بعد میں سرکار نے خود کھجوروں کو تناول فرمایا۔ اور سرکار جب اتنا بہترین حسن سلوک اپنے گھر والوں سے کرتے اور بطور نمونہ
اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اس کا انجام اور نتیجہ یہ ہوتا کہ ادھر سے امہات المومنین بھی سرکار کا ادب، سرکار کی محبت وہ بھی انتہا درجے کی کیا کرتی۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی حرم محترم ہے، زوجہ محترمہ ہے۔ ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ ان کا اسلام لانا تو فتح مکہ کے موقع پر معروف ہے۔ اس سے پہلے جب اہل مکہ نے حدیبیہ کے صلح کے معاہدہ کو توڑا تو ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اس معاہدہ کی تجدید کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے۔ اب ظاہر ہے جب وہ یہاں پردیس میں دوسرے اجنبی شہر میں آئے ہیں تو ان کے لیے رہائش کا، بیٹھنے اٹھنے کا، رہنے بیٹھنے کا سب سے بہترین انتظام کہاں ہو سکتا ہے؟ ان کی اپنی بیٹی کا گھر ہے، حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے تو تجدید معاہدہ کے لیے، لیکن حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، حضرت فاروق اعظم، باقی صحابہ کرام کے پاس گئے معاہدہ کی تجدید کرنے کے لیے، کسی نے بھی حامی نہیں بھری۔ وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے حضرت ام حبیبہ کے گھر میں آئے۔ جب ان کے گھر میں پہنچے تو ظاہر والد ہیں، کافی عرصے کے بعد اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ جب گھر میں پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر مبارک لگا تھا، وہ سرکار کے بستر پر بیٹھنے لگے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً سرکار کا بستر مبارک فولڈ کر لیا، کلوز کر لیا، اٹھا لیا، چادر کھینچ لی۔ ابو سفیان یہ منظر دیکھ کر کہ میں بستر پر بیٹھنے لگا ہوں اور یہ چادر کھینچ رہی ہیں تو اپنی بیٹی کو حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا وجہ ہے؟ کیا تو یہ چادر میرے قابل نہیں سمجھتی؟ تو اس قابل نہیں سمجھتی کہ تیرا باپ سردار ہے مکہ مکرمہ کا، ابو سفیان کا ایک نام ہے، اور تو اس چادر کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ تیرا باپ اس چادر پر بیٹھے؟ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ بات یہ نہیں کہ چادر تمہارے قابل نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم اس چادر پر بیٹھنے کے قابل نہیں۔ یہ چادر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، اور یہ چادر وہ ہے کہ جہاں سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں تم مشرک ہو، ناپاک نجس ہو، اور تم اس قابل نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھ بھی سکو، اس لیے میں چادر کو کلوز کر رہی ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نہیں، بلکہ سرکار سے منسوب ایک چادر ہے۔ سرکار کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کا نتیجہ یہ ہے، اور امہات المومنین کا سرکار کی بارگاہ میں ادب اور احترام یہ ہے کہ وہ سرکار سے منسوب اشیاء بھی اپنے آباء و اجداد سے زیادہ فضیلت والی سمجھتے تھے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب حرم محترم ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں سرکار ایک دفعہ جلوہ فرما ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے یہودیوں کا ایک وفد آیا۔ اب ظاہر ہے سرکار کا یہ کاشانہ اقدس گھر مبارک مسجد نبی کے بالکل قریبی ہے، اور سرکار کے گھر میں، گھر کے ساتھ ہی وہ جگہ ہے جہاں آج استوانہ وفود ہے کہ اگر باہر سے وفد آتے تو سرکار اپنے گھر کے پاس ہی ان سے ملاقات فرمایا کرتے۔ تو وہ وفد بھی وہاں پر بیٹھا، سرکار سے بات کرنے لگا، گفتگو کی ابتدا انہوں نے اس انداز سے سلام کیا کہ سلام کے لفظوں سے دھوکہ دے کر انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، السلام علیکم، سرکار سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگے، اور اس کا معاذ اللہ معنی یہ بنتا ہے کہ تم پر موت طاری ہو، تم برباد ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ۔ یہ بددعائیہ جملہ ہے، اور بظاہر یہ سلام اور سام یہ دونوں سننے میں بظاہر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ سلام کا معنی سلامتی اور سلام کا معنی تباہی اور ہلاکت، تو انہوں نے السلام علیکم کہا سرکار کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواباً صرف اتنا فرمایا وعلیکم۔
سرکار نے تو اس پر زیادہ رد عمل نہیں دیا، صرف اتنا ہی فرمایا وعلیکم. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حجرہ اقدس کے اندر ان کے اس بددعائیہ جملے کو سن لیا، ان سے رہا نہ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ اندر سے آواز دیتی ہیں السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، کہ تباہی اور بربادی تم پر ہو، اللہ کی لعنت ہو تم پر اللہ کا غضب نازل ہو. یعنی بھرپور انداز سے انہوں نے جواب دیا. جب وہ اس طرح سرکار کا دفاع کرتے ہوئے، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ بھرپور انداز سے جواب دے رہی تھیں اور جذبات ایمانی کا اظہار کر رہی تھیں، تو سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ عائشہ نرمی کرو. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کہا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا انہوں نے جو کہا ہے وہ میرے حق میں قبول نہیں ہوگا، لیکن جو میں نے ان کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ بربادی تم پر ہو، یہ میری دعا ان کے حق میں ضرور قبول ہو جائے گی. ان کے کہنے سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا اور میرے نکلے ہوئے لفظ جو ہے وہ ان کی تقدیر بن جائیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی جو ازواج مطہرات، سرکار کے گھر والے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک سے اتنے مانوس تھے کہ وہ سرکار کے بارے میں اتنی سی بات سننا بھی گوارا نہیں کیا کرتے. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب غزوہ بنی مستلق ہوا تو وہاں سے یہ سرکار کے حرم محترم میں آئیں. ان کے والد بھی سردار تھے اپنے قبیلے کے. انہیں جب پتہ چلا کہ میری بیٹی بھی قیدی بنا لی گئی ہے تو وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کروانے کے لیے سرکار کے پاس آئے. آ کر بات کی کہ میری جو بیٹی ہے، اس طرح کی عورتیں قیدی نہیں بنائی جاتی، یہ سردار زادی ہے، مہربانی کریں جو اس کا فدیہ بنتا ہے وہ لے لیں اور میری بیٹی میرے ساتھ روانہ کر دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فدیہ کی ضرورت نہیں، جویریہ سے بلا کر پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں رہنا چاہتی ہے یا تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے. والد لینے کے لیے آیا ہے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر پوچھا گیا کہ یہ تمہارے والد ماجد ہیں، تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، سردار زادی ہو، اپنی سرداری کے علاقے میں جانا چاہتی ہو. وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پر اپنے والد کو ترجیح نہیں دے سکتی. یہاں آپ کے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کر تلوا تیرا. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو گھر والے تھے، سرکار کا ان کے ساتھ حسن سلوک ہی ایسا تھا. اسی لیے سرکار فرماتے ہیں اپنے آپ کو نمونہ کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. بھلا آپ نے کہاں کوئی منظر ایسا دیکھا ہوگا کہ ہو کوئی لیڈر اور قائد اور اپنی بیوی کو سوار کرنے کے لیے اپنا زانو پیش کر رہا ہو؟ بھلا کہاں کبھی کسی نے سنا ہوگا کہ کوئی لیڈر ہو، ہزاروں جان نثار اس کے ساتھ ہوں، لیکن اپنے گھر والوں کے دل جوئی کے لیے، ان کے احساسات کی قدر کرنے کے لیے وہ ساری قوم کو انتظار میں ڈال دے؟ حضور سید عالم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن سلوک ایسا ہی تھا. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو پیارا حسن سلوک تھا، اس کی وجہ سے بعض اوقات ازواج مطہرات سرکار سے خوشطبی بھی کر لیا کرتی، اور سرکار وہ خوشطبی سن کر اس پر تبسم فرمایا کرتے. مثلا حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں. سرکار کا قیام ان کے ہاں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق رات کو اٹھ کر نماز ادا فرمانا شروع فرما دی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سرکار کی ابتدا میں نماز کی نیت کر لی. اب سرکار تو ظاہر ہے اپنی ان تنہائی کے لمحات میں بڑی طویل نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور سرکار کے ان تنہائی کے لمحات میں جو نماز کی طوالت ہوتی تھی اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار کا قیام اتنا لمبا ہوتا کہ اس کی طوالت نہ پوچھو. پھر سرکار رکوع فرماتے تو رکوع اتنا لمبا ہوتا کہ اس کی طوالت نہ پوچھو. سرکار سجدہ فرماتے تو اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ اس کی طوالت کا بھی نہ پوچھو. سرکار پوری دل جمی کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری دلچسپی کے ساتھ
طویل نماز ادا فرمایا کرتے. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سرکار کے پیچھے نماز کی نیت کر لی. سرکار نے جب رکوع فرمایا تو رکوع بڑا لمبا تھا. صبح ہوئی، نماز ختم ہو گئی، واقعہ رات ختم ہو گئی. صبح کو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ نے تو اتنا لمبا رکوع فرمایا، اتنا لمبا فرمایا کہ میں نے تو سمجھا کہ ناک سے نکسیر پھوٹ پڑے گی، میں نے تو اس ڈر سے ناک پر ہاتھ رکھ لیا. یہ سرکار سے وہ خوش طبی کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ اتنا لمبا رکوع. میں نے تو رکوع کرتے کرتے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں نکسیر نہ پھوٹ پڑے، میں نے تو ہاتھ رکھ لیا. سرکار ان کی اس خوش طبی کو سماعت فرما کر سرکار تبسم فرمانے لگے. اسی طرح حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، سرکار ان کے ساتھ خوش طبی اکثر فرمایا کرتے اور وہ بھی سرکار کے ساتھ بات چیت کر لیا کرتی. سرکار ان کی ناز برداریاں فرمایا کرتے. بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب فتوحات کثرت سے ہونے لگی، وہ غربت کے بادل چھٹنے لگے، خوشحالی آنے لگی، باقی صحابہ کرام کے گھروں کے اندر خوشحالی کا دورہ ہوا، تو سرکار کے گھر کی تو کیفیت ویسی ہی تھی. امہات المومنین نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ اب تو سارے معاشرہ میں خوشحالی ہے، ہمارے گھروں میں بھی خوشحالی کے آثار نظر آنے چاہیے. تو سرکار نے ساری ازواج مطہرات کو اکٹھا کر کے انہیں اختیار دیا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو اسی طرح کی زندگی کو اللہ سے مانگا ہے اور اسی طرح کی زندگی کو میں نے اختیار کیا ہے. تم اگر خوشحالی کی زندگی کو اختیار کرنا چاہتی ہو تو تمہارے سامنے دو ہی آپشن ہیں، یا خوشحالی اختیار کرنی ہے یا میری رفاقت اور صحبت کو اختیار کرنا ہے. اگر میری صحبت میں رہنا ہے تو میں نے تو اسی طرح کی زندگی کو اختیار کیا، اور اگر خوشحالی چاہیے تو آؤ دنیا کا مال و دولت دے کر تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. جب سرکار نے ساری ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا تو ازواج مطہرات میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جنہوں نے دنیا کو سرکار کی ذات پر ترجیح دی ہو، بلکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ خیرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاخترنا اللہ ورسولہ، کہ ہمیں سرکار نے اختیار دیا کہ چاہتی ہو تو دنیا دے کر آزاد کر دیتا ہوں اور چاہتی ہو تو میری سنگت اور صحبت اختیار کر لو. ساری ازواج مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، دنیا کو کسی نے دیکھا بھی نہیں. کہ سرکار کی ذات چھوڑ کر دنیا کی طرف کوئی بندہ توجہ کرے، یہ ازواج مطہرات سے تصور ہی نہیں تھا. اور سرکار نے یہ اختیار دیا بھی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین نے جن جن خوش نصیب خواتین کو سرکار کا حرم ہونے کی عزت بخشی ہے، ان کے دلوں کی پاکیزگی کا عالم کیا تھا. کہ دنیا تھی، آ بھی سکتی تھی، مل بھی سکتی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے مقابلہ میں انہوں نے دنیا کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہیں. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حسن سلوک کے باوجود ازواج مطہرات کی جہاں ضرورت ہوتی سرکار ان کی تربیت کے اندر بھی کبھی کمی نہیں فرمایا کرتے. سب سے زیادہ سرکار کی محبت، دلی میلان تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس کے باوجود ان کی ذات میں بھی اگر کہیں سرکار اصلاح کا موقع دیکھتے تو اصلاح فرمایا کرتے، تنبیہ فرمایا کرتے. سرکار کی خدمت میں ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کا قد بڑا لمبا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ مسئلہ پوچھ کر جو بات کرنی تھی وہ کر کے جب واپس چلی گئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور سے بات کرتے ہوئے اس کی ذات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کا قد کتنا لمبا تھا، یہ بڑی لمبوتری تھی، لمبے قد پر تبصرہ کیا. تو سرکار نے فرمایا عائشہ نہیں، یہ تم نے اس کی غیبت کی ہے. یعنی تربیت کی جہاں ضرورت ہوتی سرکار باوجود اس محبت کے سرکار ان کی تربیت بھی فرمایا کرتے. فرمایا کہ نہیں یہ تم نے اس کی غیبت کی ہے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے تو وہی بات کی ہے جو اس میں تھی. سرکار نے فرمایا یہ ہی غیبت ہوتی ہے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے. تو سرکار خیال بھی فرمایا کرتے اور سرکار اپنے آل خانہ کی تربیت اور اصلاح بھی فرمایا کرتے. اور حضور کے اپنے گھر کے جو معمولات ہیں ان معمولات میں سرکار اپنا گھر کا جو سودا سلف، اپنی ضروریات کا جو سودا سلف بازار کے خرید کر اپنے گھر لے جایا کرتے. اس کا انداز کیا ہوتا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ بازار کی طرف گیا. سرکار نے بازار کا معائنہ فرمایا
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے وہاں سے ایک پاجامہ خریدا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ سرکار کا جو لباس مبارک تھا وہ سرکار نے پاجامہ پہنا نہیں، پہنا سرکار نے تہبند دی ہے، لیکن پاجامہ سرکار نے پسند فرمایا اس لیے کہ اس میں سطر زیادہ ہے، پردہ زیادہ ہے، لیکن سرکار نے وہ استعمال نہیں فرمایا، پسند فرمایا، خریدا بھی سرکار نے، وہ پسند فرمایا، وہ خریدنے لگے۔ تو اب سرکار نے اس دکاندار سے ارشاد فرمایا کہ زن ورجے، کہ اس کپڑے کو میرے لیے تول دو اور یہ جھکتا ہوا تولنا۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کپڑا ویسے تو سرکار کے زمانہ میں بھی، پہلے بھی، بعد میں بھی گزوں کے ساتھ ماپ کر خریدا اور بیچا جاتا رہا، لیکن کپڑے کو تول کر بیچنے کا رواج بھی تھا۔ اسی لیے سرکار نے جب کپڑا خریدا تو سرکار نے فرمایا زن ورجے، کہ اس کو تولو اور یہ جو کپڑے والا پلڑا ہے اس کو ذرا جھکا ہوا رکھنا۔ یعنی یہ سرکار نے تربیت بھی فرمائی کہ جب کوئی چیز بندہ بیچ رہا ہو تو وہ بکنے والی چیز ذرا اس کا پہلو جھکا ہوا ہونا چاہیے، وہ ذرا وزنی ہونی چاہیے تاکہ گاہک کا حق تمہارے پاس رہ نہ جائے۔ جب سرکار نے اس سے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ یہ مجھے بیچو، اس نے حضور کو دیکھا تو وہ دوڑ کر آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنے لگا آ کر۔ وہ اہل مدینہ میں سے نہیں تھا، باہر سے کہیں جس طرح تاجر آتے ہیں دوسرے بازاروں میں جا کر سامان بیچتے ہیں، وہاں سے کوئی علاقے کسی اور سے آیا تھا، سرکار کو دیکھ کر وہ سرکار کے ہاتھ آ کر چومنے لگا۔ تو سرکار نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہو جس طرح لوگ اجمی بادشاہوں کے ہاتھ چومتے ہیں۔ میں عام بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ مجھے معاشرے کا ایک فرد ہی سمجھو۔ یہ سرکار کی عظمت۔ سرکار فرمانے لگے عام بادشاہوں کی طرح میرے ساتھ سلوک نہ کرو، عام فرد ہی سمجھو، جو ریٹ لینا ہے وہ لے لو۔ سرکار اسے وہ سودا خرید کر جب واپس آنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر حضور کے ہاتھ سے وہ پاجامہ، وہ سامان پکڑنا چاہا تاکہ میں اٹھا کر خادمانہ حیثیت سے ساتھ لے کر جاؤں گھر میں۔ جب میں نے پکڑنا چاہا تو سرکار نے ایک جملے کے اندر وہ قانون سمو کے رکھ دیا جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ بنتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صاحب الشیء احق بشیئہ ان یحملہ، کہ جس بندے کا سامان ہوتا ہے اس کا زیادہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامان کو خود اٹھا کر گھر لے جائے، خود اٹھائے اپنے سامان کو۔ سرکار نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ خادم ہے، اگر میں اٹھاؤں گا تو اس میں میری کوئی عزت میں، کوئی احترام میں کمی آئے گی، دیکھنے والے کیا کہیں گے۔ نہیں، سرکار نے عزت کا معیار یہ تو بتایا ہی نہیں ہے کہ تمہارا سامان خود اٹھاؤ گے تو تمہاری عزت نہیں رہے گی، کوئی اٹھائے گا تو تمہارا اس میں پروٹوکول، یہ تو معیار ہے ہی نہیں۔ سرکار نے فرمایا جس کا سامان ہوتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامان کو خود اٹھائے۔ ہاں اگر مجبور ہو، وہ اٹھا نہیں سکتا، دوسرا اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا مدد کرنا حق ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ویسے ادرائے محبت عقیدت وہ اٹھا بھی لے تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن اپنا سامان خود اٹھانے کو اپنی حق عزت اور اپنی نفسانیت کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ سرکار کا معمول مبارک ہے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے 12 دفعہ پڑھا سنا ہے کہ سرکار اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیا کرتے، سرکار اپنے جوتے مبارک خود مرمت فرما لیا کرتے۔ اس سے آپ یہ تو واضح طور پر سمجھ رہے ہیں کہ سرکار اپنے کام خود کیا کرتے۔ اور اس کا یہ پہلو بھی تو ہے کہ سرکار کا لباس مبارک وہ ہر وقت نیا نہیں ہوتا تھا، مستعمل لباس مبارک پرانا ہوتا، اس میں مرمت کی ضرورت پیش آتی، مرمت کر کے بھی سرکار وہ استعمال فرما لیتے۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف وفود سے بھی ملتے، سرکار لشکروں کی قیادت بھی فرماتے، سرکار لوگوں کے مجمع میں بھی جاتے، اور یہ لباس پیوند زدہ اور یہ جوتا مبارک جس کی اصلاح اور مرمت کی گئی ہے یہ پہن کر بھی سرکار جاتے، کبھی عزت نفس کا مسئلہ نہیں بنا۔ یہ سرکار کا اسوہ حسنہ ہے جو ہمارے لیے مشن راہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین وسعت دے، نئی چیزیں اور اچھی چیزیں میسر ہوں تو یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ پہننی چاہیے۔
لیکن اگر حالات میں وسعت نہ ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ نور ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ یہ پرانی چیزیں استعمال کرنے کے اندر بھی عزت کا مسئلہ نہیں بنتا۔ اور پھر سرکار تو سرکار ہیں، محدثین نے اس بات پر بھی توجہ دلائی ہے کہ سرکار کے تو خالی ہاتھوں میں کل کائنات کے خزانے ہیں، سرکار تو چاہتے تو یہ پرانے لباس کو، پرانے جوتوں کو مرمت کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، ہر روز نیا لباس ہوتا، بلکہ ہر لمحہ سرکار کے لیے جنت سے لباس اتر آتے، عرش سے سامان اتر آتے، سرکار کے لیے تو سارا کچھ ممکن تھا۔ لیکن سرکار نے اس کے باوجود یہ طرز عمل، یہ طرز معاشرت اس لیے اختیار فرمایا کہ میں تو یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں لیکن میری امت کے غربا تو سارا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میری امت کے غربا جب اس طرح کا لباس پہن کر لوگوں میں جائیں تو ان کے دل کو ٹھیس نہ لگے، ان کے لیے میرا اسوہ نور جو ہے وہ تسلی دینے کے لیے کافی ہو۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔